السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، بد نظری کسے کہتے ہیں؟ بد نظری کا اصل معنی کیا ہے؟ دیکھیے، بد نظری جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ مرد کا نامحرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا اور عورت کا نامحرم مرد کو نظر بھر کر دیکھنا۔ دیکھیے، یہاں پہ میں نے ایک لفظ بولا ہے، نظر بھر کر دیکھنا۔ نظر بھر کر دیکھنا، اس کی جو ہے اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تو میں اس کی جو وضاحت آگے کروں گا، آپ پہلے حدیث اور قرآن کے متعلق سن لیجئے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور حدیث میں کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن شریف میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ مسلمان مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظر کو جھکا کر رکھے، اپنی نظر کو نیچی رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے۔ اب بد نظری کی جو عذاب کیا ہے وہ سن لیجئے۔ بد نظری کی عذاب یہ ہے، ایسے شخص کے لیے لعنت آئی ہوئی ہے، یعنی رحمت خدا بندی سے محرومی کا فیصلہ وارد ہوا ہے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی آپ سن لیجئے کہ بد نظری سے ہمیں کیا نقصان ہوتے ہیں، ہمارے لیے کیا مصیبتیں آتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہے، بد نگاہی انسان کی عبادت کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے۔ اب انسان کچھ بھی عبادت کرے، اس کے اندر جو شوق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا، نہ ہی وہ کسی نیک کام کرنے کا اسے دل کرتا ہے، اور نہ ہی نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور نہ ہی دعا مانگنے کا دل کرتا ہے۔ کسی بھی نیک کام کرنے کا یعنی عبادت کرنے کا اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ بد نگاہی اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب جو ہے بد نگاہی جو ہے، جو خیر و برکت کو بھی ختم کر دیتی ہے، اس شخص کے لیے خیر و برکت سے جو ہے محرومی بھی ہو جاتی ہے۔ بد نگاہی اتنی خطرناک چیز ہے، اور اس شخص کے لیے دنیا کے اندر جو ہے بہت سارے پریشانیاں آتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، اور اس کے دماغ میں ہمیشہ جو ہے گندے خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو جو نقصانات ہیں یہ میں نے آپ حضرات کو بتا دیا۔ اب یہ میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ نظر بھر کر دیکھنا۔ اب نظر بھر کر جو دیکھنا ہے اسے آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا۔ اچانک نظر پڑ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اچانک کسی نامحرم عورت پر پڑ جانے کے بارے میں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اگر اچانک کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی نظر کو جھکا لو، نظر کو جھکا لیجئے۔ اب یہ دیکھیے، نظر بھر کر جو دیکھنے کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ہم راستے میں چل رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم راستے میں چلیں گے، کبھی دائیں طرف دیکھیں گے، کبھی بائیں طرف دیکھیں گے، کبھی آگے کی طرف دیکھیں گے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو نظر جو ہے نا وہ اچانک سے کسی نامحرم عورت پر پڑ جاتی ہے، کسی لڑکی پر پڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو غور سے ہی دیکھتے رہیں، کہ ہم اس کو غور سے ہی دیکھتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نظر بھر کر دیکھنا، کہ ہمیں غور سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر نظر لگ گیا، فوراً
تو آپ اپنی نظر کو جھکا لیں، جیسے کہ قرآن شریف کی آیت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، نظر کو فوراً اپنی نیچے کر لیں۔ بس اتنی حد تک تو ہے شرعاً اجازت ہے اور جائز بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اچکتی نظر۔ اچکتی نظر اس کو کہتے ہیں کہ اگر اچانک سے اگر نظر پڑ جائے کسی عورت پر، کسی لڑکی پر، تو ہمیں فوراً نظر کو جھکا لے اور اس کو نہ دیکھے، اور دوسری بار بھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری بار اگر آپ دیکھیں گے یہ جائز بھی نہیں ہے اور آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر بھر کر دیکھنا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نظر بھر کا مطلب کیا ہے، اور قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا بتایا اور اس کے نقصانات کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کے دماغ میں کسی بھی بات کا اشکال ہو، آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں، کسی اور نیکسٹ ٹاپک میں آپ حضرات کے سامنے آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔